انسانوں نے جب مملکت بنانا شروع کی، اللہ کا قانون بھی نظر انداز کر دیا، اللہ کی حاکمیت کا بھی انکار کر دیا، اللہ کی الوہیت کا بھی انکار کر دیا، اور اللہ کی مملکت کو اپنی مملکت بنا لیا۔ یہیں سے خرابی شروع ہو گئی ساری۔ یہ مملکت اللہ کی ہے، اللہ کی مملکت میں اللہ کا قانون ہے، نافذ ہے، اور انسان جو بھی کرے اللہ کا قانون معطل نہیں کر سکتا، اللہ کو بے بس اور عاجز نہیں کر سکتا۔ آپ تسلیم کرو اللہ کا قانون تو بھی لاگو اللہ کا قانون ہے، آپ تسلیم نہ کرو تو بھی لاگو اللہ کا قانون ہے۔ اگر پاکستان میں کوئی ہندوستانی آ جائے تو وہ کہے کہ میں تو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا، لیکن پاکستان کا قانون تو لاگو ہے۔ پاکستانی ہندوستان میں چلا جائے، یہ کہے میں فلاں مملکت سے ہوں، آپ کی مملکت کا نہیں ہوں، لیکن جب ہماری مملکت میں آئے گا تو ہندوستان کا قانون لاگو ہو جاتا ہے وہاں پر۔ اللہ کی مملکت میں اللہ کا قانون لاگو ہے، اور اللہ کا قانون معطل کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی فوجی حکمران، نہ کوئی جمہوری حکمران، نہ کوئی آمر، نہ کوئی مامور، کوئی بھی اللہ کے قانون کو معطل نہیں کر سکتا۔ لاگو ہے اور مسلسل لاگو ہے۔ جب ہم ایک مملکت میں ہیں، اس مملکت کے لیے قانون ہے اور ہمارے اوپر وہ قانون لاگو ہے، نافذ ہے، تو ہمیں اس مملکت کے رہنے کے لیے سب سے پہلا قدم اس قانون کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا۔ قانون مند مملکت میں قانون شناس بن کر جئیں گے، آسودہ جئیں گے۔ زمین فراش ہے، زمین ہمارے لیے پرورش کی جگہ ہے، زمین مہد ہے، جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے زمین تمہارے لیے مہد قرار دی ہے۔ مہد اگنے کی جگہ، اٹھنے کی جگہ، تیاری کی جگہ، جہاں سے کچھ بنا کر ابھارا جاتا ہے، بنا کے کھڑا کیا جاتا ہے، تیار کی جاتی ہے کوئی چیز، یہ مہد ہے۔ زمین مہد ہے۔ اللہ کی مملکت میں زمین کا یہ درجہ ہے۔ تمہارے لیے زمین پراپرٹی ہے، تمہارے لیے زمین ثروت ہے، تمہارے لیے زمین مقبوضہ ہے، تم نے زمین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، لیکن اللہ کا قانون تو معطل نہیں ہوا، وہ قانون تو لاگو ہے اپنی جگہ پر، اور وہ قانون اسی کی زد میں ہو۔ تم اگر آپ مشکلات کا شکار ہوئے ہیں تو قانون الہی یہی ہے، اللہ کا قانون یہی ہے اس مملکت کے اندر کہ جب اس زمین پر رہنے والے یہ طور طریقے اپنائیں گے، یہ رہن سہن اپنائیں گے، یہ زندگی کا انداز اپنائیں گے، مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اٹل قانون ہے، لم یتبدل ولم یتغیر قانون ہے، لا یتبدل ولا یتغیر قانون ہے، لن یتبدل ولن یتغیر قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، ازلی و ابدی قانون ہے یہ تو۔ بس ہمیں یہ مشکل کا منبع سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے قانون سے جب انسان روگردانی کرتا ہے، اس قانون کو نظر انداز کرتا ہے، اور اس اللہ کے قانون میں مملکت میں اپنی مملکت بنا کے جب جیتا ہے تو پھر نظام خراب کر دیتا ہے، اپنی زندگی کے لیے مشکلات کھڑی کر۔ اللہ کی کائنات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ جو اللہ کے قوانین ہیں انہیں ذرا برابر نہیں توڑ سکتا، کیونکہ اللہ کے قوانین مسلسل نافذ ہیں۔ یہ مشکل جو پیش آئی ہے یہ بھی اللہ ہی کا قانون ہے۔ یہ بس یہاں عقل انسان کی کہتی ہے کہ جب ہم ایک قانون مند مملکت کے اندر ہیں، صاحب قانون ملک کے اندر ہیں، اور اس میں اللہ کے قوانین ہیں، ان قوانین کو سمجھ کر، پڑھ کر، اور پھر اللہ کی مملکت میں زندگی شروع کریں، اس زندگی کا حال دیکھیں، کچھ اور زندگی ہوگی جو اللہ کے قوانین کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ ہمارا کام اپنی زندگیوں کو، اپنی بود و باش کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے طرز زندگی کو، طرز معاشرت کو اللہ کے قوانین کے مطابق بنانا ہے، تطابق دینا ہے، دونوں کی موافقت۔ یہ ہمارا بندگی کا فریضہ ہے، یہ ابدیت ہے ہماری، اللہ کے قوانین کے ساتھ اپنی زندگی کو مطابقت دینا۔ ان قوانین کو ہمیں مشاہدہ کرنا ہے۔ وہ جو چابیاں ہیں ہدایت کی، وہ یہ قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن پہلے ہمیں باور کر چکے، ہم نے جو دین سیکھا ہے، تعلیم دی گئی ہے، وہ
یہاں سے شروع ہی نہیں ہوا، اللہ کی مملکت سے تو شروع نہیں ہوا. ہماری کتاب پہلی کہاں سے شروع ہوئی؟ ہم پاکستانی ہیں، تم ہندوستانی ہو، وہ بنگالی ہے، یہ نیپالی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. یہاں سے تو ہمارا درس شروع ہوا ہے. ہماری مملکتوں میں اللہ کی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے. مملکتیں ہماری ہیں، قانون ہمارے ہیں، زندگیاں ہماری ہیں، ارادے ہمارے ہیں، قوانین سنتیں ہماری ہیں، اور پھنس گئے ہم، مشکل میں چلے گئے. جب مشکل میں چلے گئے اب دعا کرو اللہ ہماری مدد کو آئے. اللہ آتا ہے مدد کو، اللہ ناصر ہے، اللہ مددگار ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں سارے. لیکن اس مدد، اس نصرت، اس سارے کام کے قوانین ہیں. ان قوانین میں اللہ کی نصرت و مدد تمہارے شامل حال ہے. اس لیے ہمیں یہ آگاہی ضروری ہے سنن الہی سے، اللہ کے قوانین جو کائنات کے لیے اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، وضع کیے ہیں، تاکہ ہم اس کائنات میں اللہ کی مملکت میں اس طرح سے رہیں جس طرح اللہ نے قانون بنایا ہے، ضابطہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ اگر اس ماہ نزول قرآن میں، ماہ فہم قرآن میں، اور ان اوقات میں جس کے دن رات اتنے عظیم ہیں، جن میں انسان کے سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے اور انسان کی نیند عبادت کا درجہ رکھتی ہے، انسان کے اوپر اتنا لطف و کرم اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ تنفس، دم اور باز دم سانس لینا اور نکالنا یہ تسبیح شمار ہوتی ہے. اس ماہ میں آسان ہے عزیزان من اللہ کی مملکت میں اللہ کے قوانین کو درک کرنا اور سمجھنا. اس بات کو انشاءاللہ ان شبہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی اور جاری رہی تو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین.